यसु नासरी के नाम में आप सबों को सलाम। हम जिन अयाम को याद कर रहे हैं वो मसीह के दुख हैं और इन अयाम में सब कलीसियाएं मसीह के दुखों को याद करती हैं, लेकिन एक बात जिसका मैं चाहता हूं कि हम फ़र्क समझ लें, फ़र्क हमारे सामने वाज़िया होना चाहिए, वो ये है मसीहियों का एक बड़ा गिरोह इन दुखों में मातम करता है मसीह के ताल्लुक से कि हाय मसीह को नहीं ऐसी मौत मरना चाहिए था, मसीह को ऐसे दुख नहीं सहने चाहिए थे, मसीह के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बड़ा तबका इसी तरह से दुखों को याद करता है, लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो ये कहता है मेरे तुल गए पाप ने सारे तेरे लौदी लहू बहा के तूने कैसा करम। ये वो दूसरा हिस्सा है जो मसीह को उस तरह से देखता है जिस तरह से कलाम मुकद्दस फरमाता है। मैं और आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, हमें इस बात को हमेशा जब भी मसीह के दुखों को याद करें इस बात को सामने रखना है। हमने मातम ये नहीं करना कि हाय मसीह के साथ जुल्म हुआ, ये जो कुछ भी हुआ मेरे और आपके लिए हुआ। हम इसके लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं कि अगर मसीह दुख ना उठाते तो मैं और आप हलाक हो चुके होते। आमीन। लेकिन हम सब इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने मेरे और आपके लिए ऐसा होने दिया। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में से देखिए मेरे साथ यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान 13 बाब उसकी पहली 15 आयत तलावत करेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से, और मैं पादरी साहब को सामने बुलाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और हमारे लिए कलाम मुकद्दस की तलावत करें। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी पहली 15 आयत। ईद फसह से पहले जब यसु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यसु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा कि जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है, और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। आमीन। पाजी साहब के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे लिए कलाम मुकद्दस में से तलावत की। इसके साथ एक आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़े देता हूं, और इसी बाब में से आयत नंबर 34 कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। हम सब आज पाँव धोने की रस्म करेंगे। ये वो रस्म है जो खुदा यीशु मसीह ने की, अपने शागिर्दों के पाँव धोए। कलाम मुकद्दस का वही हिस्सा अभी हमारे दरमियान तलावत किया गया। इस हिस्से में आपने गौर किया होगा कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ क्या किया और क्या कुछ कहा, और जो राइटर है, जो यूहन्ना है, वो क्या हमें मसीह के ताल्लुक से बताता है। नंबर एक बात,
اس میں آپ کو چند کردار نظر آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خدا یسوع مسیح نظر آتے ہیں جو اپنے شاگردوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری، اس میں ہمیں پرسنالٹی ملتی ہے، ابلیس کے تعلق سے ذکر کیا گیا۔ تیسرا، یہودا کے تعلق سے، اور 10 شاگردوں کے تعلق سے، پھر پترس کے تعلق سے، ایک اور شاگرد جس کو یہاں پر ہم نے کلام کے حصے میں تلاوت نہیں کیا، جس کا نام یوحنا ہے۔ سو یہ 5 کردار ہیں جو اس واقعے میں موجود ہیں، لیکن ان کرداروں میں سے ہم صرف یہودا کے اور مسیح کے کردار کے تعلق سے آج شام تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ کلام میں لکھا ہے، عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک رکھتا رہا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بات بتائی جائے، یوحنا ہمیں مسیح کے تعلق سے بتاتا ہے کہ مسیح نے جیسے ابتدا میں اپنے شاگردوں سے محبت کی آخر تک رکھتا رہا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے جان لیا۔ اس سے پہلے کہ یہودا کے کریکٹر کا ذکر کیا جائے، مسیح کے تعلق سے بتایا گیا کہ مسیح اس سے محبت کرتا تھا اور آخر تک کرتا رہا۔ اس سے پہلے کہ یہودا کے پلان ابلیس کے پلان کے تعلق سے بتایا جائے، مسیح کی محبت کو نمایاں کیا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے کہ مسیح کی محبت کیسی محبت ہے، جیسی شروع میں تھی آخر میں بھی ویسی۔ جس وقت اس سے ملاقات ہوئی یہودا سے، اس کے بعد بھی ویسی ہی محبت، مسیح کی محبت میں رتی بھر بھی فرق نہ آیا۔ اس کے بعد یہودا کے کریکٹر کو بیان کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہودا کا کریکٹر کیسا ہے، اس نے مسیح کو کیوں پکڑوایا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، ہم ان پر نہیں غور کریں گے، صرف اس بات پر کہ وہ ایک غدار تھا۔ کلام ہمیں یہی بتاتا ہے، ایک ایسا شخص جس سے مسیح محبت کرتے ہیں وہ غدار ہے، اور مسیح کے ساتھ کھانا کھایا اور ایک ایسا نشان پکڑوانے کے لیے دیا جو بہت عجیب ہے، جو محبت کا نشان ہے۔ انتہائی پستیوں میں آپ انسان کو دیکھ سکتے ہیں کہ محبت کی راہ سے وہ اپنے استاد کو، اپنے آقا کو پکڑوا رہا ہے، لیکن آپ انتہائی پستیوں میں مسیح کو جاتے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو بلند و بالا مقاموں میں رہتا ہے کس قدر پست ہو رہا ہے کہ وہ یہودا کے پاؤں دھونے کے لیے بھی تیار ہے۔ آمین۔ یہودا کے تعلق سے چند ایک باتیں۔ یہودا کے تعلق سے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا نے خود اس کو مقرر کیا تھا کہ اسی کے وسیلہ سے پکڑوایا جائے گا مسیح۔ خدا نے خود اس کو مقرر کیا تھا، ایسا نہیں ہے، کلام میں ایسا نہیں لکھا۔ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا، کیا خدا نہیں جانتا تھا کہ آدم گناہ کرے گا؟ خدا جانتا تھا، خدا نے ہونے دیا، لیکن تو بھی خدا نے ہمارے لیے نجات کا انتظام کیا۔ خدا جانتا تھا کہ یہودا اپنی زندگی میں کمزوری کے باعث اس جگہ پر پہنچ جائے گا کہ وہ ابلیس کے لیے دروازہ کھول دے گا، اور اس طرح سے وہ مقرر ہوا۔ یہ نہیں کہ خدا نے جان بوجھ کر اس کو مقرر کیا۔ اگر ہم یہ سوچیں اور اس بات کو مانیں اور اس تعلیم کو مانیں تو ہم خدا کی ذات کے اندر پاکیزگی کو نہیں دیکھ سکتے، کاملیت کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرا اور آپ کا خدا کامل خدا ہے۔ آمین۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو پاک ہے اور بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہودا دوسرے شاگردوں کی طرح مسیح کا شاگرد تھا۔ جیسے مسیح نے دوسرے شاگردوں کو کال کی، یہودا کو بھی اسی طرح سے کال کی گئی، اسی طرح سے آج مجھے اور آپ کو کال کی گئی۔ مسیح کی شہرت کو سننے کے بعد جب یہودا مسیح کے پاس آیا تو مسیح نے پترس، اندریاس، یعقوب، یوحنا کی طرف سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ یہودا بھی اپنا گھر بار، بہن بھائی، رشتہ دار، ناطے دار سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے چل پڑا تھا۔ وہ مسیح کی ذات سے مغلوب تھا، کیونکہ مسیح پرسنالٹی ہی ایسی تھی کہ اس سے مغلوب ہوئے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہودا پورے طور سے مسیح سے مغلوب تھا، اور وہ قائل تھا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے۔ وہ مسیح کو خدا کا بیٹا بھی مانتا تھا، اور جب وہ مسیح پر ایمان لایا اور مسیح نے اس کو رسول ہونے کے لیے مقرر کیا، اس کے وسیلہ سے معجزات ہوئے، بدروحوں کو نکالا، مسیح کے ساتھ 3 سال تک چلتا رہا، مسیح کی رفاقت میں رہا، شاگردوں کی رفاقت میں رہا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا رہا، لیکن تو بھی اپنی زندگی کے اندر بہت سی کمزوریوں کے اندر غالب نہ آ سکا۔ بہت سی ایسی باتیں اس کی لائف میں تھیں، مسیح سب کچھ جانتے تھے اس کی لائف کے تعلق سے۔ کیا مسیح کو معلوم نہ تھا کہ یہودا کس قسم کا شخص ہے؟ لیکن تو بھی مسیح نے یہودا کا انتخاب کیا، تو بھی
क्या खुदा मुझे और आपको नहीं जानता? क्या वो मेरे और आपके दिल के हालात और ख्यालात से नहीं वाकिफ कि हम किस तरह से सोचते हैं? हमारे रवैयों से, हमारी सोचों से, हमारी बातों से क्या वो हमारे किरदार से नहीं वाकिफ? तो भी उसने मुझे और आपको चुन लिया। क्या ये उसका फजल, क्या ये उसका करम नहीं? कलाम में लिखा है कि उसने दुनिया के निकम्मों को, हकीरों को, कमीनों को चुन लिया। ये उसका फजल, ये उसकी मेहरबानी है। यहूदा पर भी फजल हुआ, यहूदा को भी चुन लिया और यहूदा को खुदा ने मौका दिया दूसरे लोगों की तरह, जैसे मुझे और आपको मौका दिया गया है कि हम मसीह के पास आए, मसीह पर ईमान लाएं। और जैसे यहूदा अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों पर गालिब ना आ सका, आज ईमानदारों की हालत ऐसी है, वो अपनी जिंदगी में बहुत सी बातों पर गालिब नहीं आ पाते। वो रोते और चिल्लाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूर है कि संजीदगी इख्तियार की जाए। यहूदा अपने मामलात के ताल्लुक से संजीदा ना था, वो जानता था। कलाम में तो यहाँ तक लिखा है कि उसको चोर कहा गया है, चोरी करता था उस हदिये में से, उस चंदे में से जो लोग मसीह को देते थे इंजील की खिदमत के लिए। यहूदा अपने ताल्लुक से संजीदा ना था, लेकिन मसीह ने उसको पूरे तौर से मौका दिया ताकि वो पूरे तौर से रास्त ठहरे। आप देखें कि बुलंदियों पर रहने वाला खुदा, कलाम में लिखा है कि वो बदी को देख नहीं सकता, लेकिन वो गुनहगार से इस कदर मोहब्बत करता है कि वो जिस्म में आया और वो आज यहूदा के पांव धोने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि मसीह किस कदर यहूदा के सामने झुक गया यहूदा को बचाने के लिए। एक और कॉल मसीह ने यहूदा को दी, एक और मौका मसीह ने यहूदा को उसके पांव धोकर दिया कि यहूदा बच जाए, लेकिन यहूदा खुद को पहले ही बेच चुका है। अफसोस इस हालत के लिए, दुख की हालत है, गम की हालत है कि आसमानों के आसमान ना समाने वाला खुदा जिस्म में धोने के लिए मौजूद है, लेकिन वो अपने आप को पहले ही बेच चुका है। आप देख सकते हैं कि मसीह किस तरह उसको मौका बख्श रहे हैं। पांव धोना, आप इस बात को समझते हैं, ये आम बात नहीं है। किसी के सामने झुक जाना है, खुद को गिरा देना है, खुद को हलीम करना है, खुद को आजिज करना है, लेकिन ये वो काम है जो नहीं हो सकता। मैं और आप दुनिया के सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये वो काम है जो नामुमकिन हमें नजर आता है। आप इंसान को देखें, कितनी इजादात आपको इस कुर्रे अर्ज पर मिलेंगी। इंसान आज सूरज चांद सितारों पर जाने की बातें नहीं करता, बल्कि वो इनसे भी आगे जा चुका है। लेकिन उसके लिए इस जमीन पर अगर कोई मुश्किल काम है तो अपनी खुदी का इनकार करना, मरना, मसलूब होना। मैं और आप एक बार तो मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर रोज अपनी सलीब उठाना, हर रोज मरना, ये हमें नाकाबिले कबूल है। हम मरने के लिए तैयार नहीं, हर रोज मरना नहीं चाहते। अगर हमें एक रोज मरने के लिए कहा जाए हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन हर रोज मरना ये एक मुश्किल बात है। पालूस हर रोज मरता है। पालूस कहता है कि मैं हर रोज अपने आप को मुक्कों से मारता हूँ। मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे। मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आए तो अपने माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी, बच्चों, हत्ता कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो वो मेरे लायक मरना पड़ता है, मरना पड़ेगा। अगर कोई मरने के लिए तैयार नहीं तो वो यहूदा की तरह हलाक होगा। गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, ये एक इंतहाई मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि मुआफ करना, झुकना, ये इंतहाई मुश्किल चीज है हमारे मुआशरे में। फर्ज कर ले मेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तो जब भी झगड़ा होता है हर शख्स बात को इस तरह से बयान करता है कि वो अपने आप को रास्त साबित करे। हमेशा वो तस्वीर का ऐसा पहलू दिखाएगा कि सुनने वाला यही फैसला करेगा, हाँ तुम ठीक हो, यकीनन आप ठीक है, आप में गलती नहीं, दूसरे शख्स ने गलती की है। हम अपने आप को बड़ी आसानी से मुतमईन कर लेते हैं। हम बड़ी आसानी से अपने आप के लिए ये फैसला कर लेते हैं कि हम में गलती नहीं, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की। हम जब भी अपना मामला दूसरे को बताएंगे, हम चाहेंगे कि हम सॉफ्ट कॉर्नर मांगेंगे, उससे नरमी चाहेंगे कि हमसे नरमी से बात की जाए। अगर फर्ज कर ले हम में गलती हो और हम नरमी से बात करेंगे, लेकिन तो भी अपने आप को कहीं ना कहीं हम सच्चा साबित करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि देखो ये वो तस्वीर है जिसमें मैं पूरे तौर से गलत हूं और दूसरा शख्स पूरे तौर से ठीक है। मसीह को आप देख सकते हैं कि मसीह किस कदर कलाम में लिखा है, जैसी मोहब्बत शुरू में करता था आखिर तक करता रहा,
لیکن یہودا پہلے ہی خود اپنے آپ کو بیچ چکا تھا. مسیح کس قدر راست ہے لیکن یہودا کس قدر ہلاکت میں بڑھتا جا رہا ہے. میں اور آپ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ہم دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ نہیں میں اس شخص سے نہیں ملوں گا, میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں نہیں چھپوں گا. کیوں؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ مجھ میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر میں ٹھیک نہیں تو خدا میری زندگی میں معجزات کیوں کرتا ہے؟ ہم معجزات کو بھی اپنے لیے ڈیفنس کے طور پر یوز کرتے ہیں. ہم معجزات کو بھی اپنے لیے راست بازی کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اپنی سچائی کو, اپنی راست بازی کو سچا ثابت کرنے کے. جبکہ وہ معجزات خدا نے نمبر 1 بات اپنی مہربانی سے کیے, نمبر 2 بات وہ معجزات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اور کس قدر مسیح کی ضرورت ہے. لیکن جب معجزات ہوتے ہیں, خواہ وہ ایماندار کی زندگی میں ہو خواہ غیر ایماندار کی زندگی میں, دونوں کی زندگی میں معجزات خدا کرتا ہے. لیکن جب معجزات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھا میں ٹھیک تھا تو خدا نے معجزہ کیا, اگر میں غلط ہوتا تو کیا معجزہ خدا کرتا؟ نہیں, خدا ایسے معجزہ نہیں کرتا. خدا تو اس لیے معجزات کرتا ہے کیونکہ میں ٹھیک ہوں. ہم اپنی راست بازی کو, ہم اپنے آپ کو سچا اس بات کے لیے جو خدا نے معجزہ اپنی رحمت سے کیا, اپنے فضل سے کیا, سارا جلال ہمیں خدا کو دینے کے بجائے ہم خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں. انسان کی حالت کو دیکھیے, یہ کس قدر افسوسناک حالت ہے. ہم اپنے لیے اس سے بڑا اور گڑھا کھود لیتے ہیں. لیکن خدا کس قدر تحمل والا خدا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ تحمل کرتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک محبت پہنچے. خدا ہمیں موقع بخشتا ہے کہ ہم توبہ کریں, ہم مان لیں, لیکن ماننا ہی تو سب سے بڑی بات ہے. مجھے یاد ہے ایک آنٹی کے تعلق سے ایک دفعہ میری اس سے بات ہوئی اور وہ اپنی بہو سے سخت ناراض تھی اور انہیں دل کا مرض تھا. وہ اس قدر دل میں اپنی بہو کے لیے سختی رکھتی تھی کہ وہ اس کو معاف کرنا نہیں چاہتی تھی. میں نے ان سے بات کی, میں نے ان سے ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ اگر آپ معاف نہیں کر سکتی لیکن خدا سے یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ خدا اگر مجھے توفیق دے تو میں معاف کر سکتی ہوں. وہ اس بات کے لیے تیار ہو گئی اور جو ہی اس نے اپنے دل میں اس بات کے لیے ارادہ کیا کہ ہاں خداوند, اور دعا کی کہ ہاں خداوند اگر تو مجھے توفیق دے تو میں اپنی بہو کو معاف کر دوں گی. اور میں نے ان سے کہا کہ ابھی اور اسی لمحہ خدا کو اس دل کی بیماری سے آزاد کرے گا. اب بلیو کریں کہ جو ہی اس بزرگا نے خدا سے اس طرح سے دعا کی اور ہم نے دعا کی اور اسی لمحہ خدا نے اس کو شفا بخش دی. آمین. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں رکاوٹ ہے شفا میں, معجزات میں خدا کام نہیں کرے گا. کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں اچھی چیزوں سے باز رکھا. خدا کا ہاتھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن راہ میں رکاوٹیں. خدا گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کام نہیں کر پاتا, لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ ہماری لائف میں کام کرے. آج کے دن کے تعلق سے بتاؤں گا. اپنے آفس میں ایک شخص جس نے مجھے بہت دکھ دیا, میں نے پادری صاحب سے آفس میں اس کے تعلق سے بات کی. اس نے پچھلے دنوں کچھ ایسا کام کیا کہ اس کی وہ رپورٹ اس نے بہت بدتمیزی اپنے باس سے کی اور اس کی وجہ سے اس کی رپورٹ بہت اوپر تک گئی, جنرل مینیجر تک اس کی بات پہنچ گئی. اس شخص نے مجھے بہت دکھ دیا, لیکن ایک دم سے مجھے یاد آیا کہ کلام میں تو مسیح نے جیسے یہودا سے شروع سے آخر تک محبت کرتا رہا, اس شخص نے مجھے بہت دکھ دیا ہے, کیا میں اس سے محبت کرنے کے لیے تیار ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا, کیا میں اس شخص کو معاف کروں گا؟ کیا مجھے اس کو معاف کرنا چاہیے؟ تو اسی لمحہ ایک دم میں نے خدا سے معافی مانگی اور خدا سے کہا ہاں خداوند میں اس شخص کو اپنے دل سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, اور جیسی تو شروع سے آخر تک محبت کرتا رہا میں بھی اس شخص کے لیے تیرے حضور میں برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں اور اس شخص کو دل سے معاف کرتا ہوں. اگر میں اور آپ اپنے دل کے اندر سختی رکھیں گے تو دھیان کریں یہودا کی لائف پر. یہودا آگے نہیں گیا. میں نے آپ کو چند کرداروں کے تعلق سے بتایا تھا جن میں کردار پترس کا بھی تھا. ان کرداروں میں 2 کردار بہت نمایاں, ایک یہودا کا اور ایک پترس کا. یہودا واضح طور پر اس واقعے میں ہمیں غداری کرتا نظر آتا ہے اور پترس واضح طور پر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ تو میرے پاؤں اب تک نہ دھوئے گا. یہ 2 کردار بعد میں آپ کو نظر آئیں گے کہ دونوں انکار کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں پترس توبہ کر کے واپس آتا ہے لیکن یہودا معافی نہ مانگ کر ہلاک ہو جاتا ہے. سنجیدگی کا موقع ہے, غور کرنے کا موقع ہے. ایک پادری صاحب کے تعلق سے واقعہ بتانا چاہوں گا. ایک شخص نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا, یہ سچا واقعہ ہے. اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور جب وہاں پر فوج پہنچی اس شخص کو پکڑ لیا گیا, عدالت میں پہنچایا گیا اور عدالت میں جب اس پر کیس چلا تو جج نے
اس سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس شخص کے ساتھ سلوک کیا جائے؟ اس نے کہا یہ شخص مجھے دے دیا جائے اور اس کو میرا بیٹا بنا دیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے۔ اور عدالت نے اس کے کہے کے مطابق کر دیا اور شخص کو آزاد کر دیا، اور وہ شخص اپنی زندگی میں اس بات سے مغلوب ہو گیا کہ میں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا، تو بھی اس شخص نے مجھے اپنا بیٹا بنا کر، بجائے یہ کہ مجھے سزا دلواتا، مجھے اپنا بیٹا بنا کر مجھے اپنے ساتھ رکھتا ہے، میری پرورش کرتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ وہ شخص مغلوب ہو گیا اور مسیح پر ایمان لے آیا۔ آمین۔ بالکل اسی طرح خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا، اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے مصلوب ہونے دیا، اس نے مجھے اور آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا تاکہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ مسیح کے ہم میراث بنا دیا تاکہ ہم ابدی مکانوں میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ کیا آج میں اور آپ تیار ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک مسیح کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، جو ابھی تک مسیح پر ایمان نہیں لائے، کیا وہ تیار ہے کہ وہ آسمانی باپ کے ہمیشہ کے لیے فرزند بنیں گے؟ آپ یہودا کے کردار کے اندر دیکھیے کہ یہودا کے کردار کے اندر آپ کو پورے طور سے یہ نظر آئے گا کہ خدا اس کو موقع دے رہا ہے، اور مسیح کے کردار کے اندر دیکھیے کہ مسیح کس قدر اس سے محبت کرتے ہیں، اور مسیح نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم، کیا بائبل میں پہلے کبھی نہ لکھا تھا شریعت میں کہ ہمیں کسی سے محبت کرنی چاہیے؟ کلام میں لکھا ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند کس سے محبت رکھنا؟ یہاں تو اپنے گھر میں ہی محبت رکھنا مشکل ہے، پڑوسیوں سے تو بہت دور کی بات ہے۔ گھر کے اندر نفاق ہے، محبت نہیں، برداشت نہیں، تو پڑوسیوں سے تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن مسیح کا حکم سنیے، متی کی انجیل میں مسیح نے کہا کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے محبت رکھنا اور اپنے دشمنوں سے عداوت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھنا۔ آمین۔ یہ وہ نیا حکم ہے۔ یہودا مسیح کا دشمن تھا، لیکن مسیح شروع سے آخر تک اس سے محبت رکھتا رہا۔ یہ مسیح کا ایک نیا حکم ہے۔ جیسے ہم کسی سے محبت کا آغاز کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن جو ہی ہمارے اس کے ساتھ مہینے سال گزرتے ہیں، ہمارے رویوں میں بھی تبدیلی آتی ہے، ہماری محبت میں بھی تبدیلی آتی ہے، لیکن مسیح کی محبت میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ کل آج اب تک یکساں ہے، وہ لا تبدیل خدا ہے۔ اس نے ہمیں نیا حکم دیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ ہم خود کو جھکا دیں تو سب جانیں گے کہ تم میرے، اس سے جانیں گے۔ آپ دنیا میں بہت سے لیڈروں کو دیکھ سکتے ہیں، یقیناً انہوں نے محبت کا پیغام دیا، لیکن دشمنوں سے محبت کا پیغام نہیں دیا۔ مسیح نے صلیب کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس کو چھید رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو ٹھٹھا کر رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، تو بھی وہ ان کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ ایسا کوئی ہے جو مسیح جیسی محبت کرے؟ کوئی نہیں۔ مسیح نے یہ وہ نیا حکم دیا۔ ایسی کوئی محبت دنیا میں اور لیڈر نہیں جس نے ایسی محبت کی ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی زندگی پر غور کریں۔